إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں ضعیف احادیث کی اقسام میں بعض وہ حدیثیں ہم نے دیکھی تھیں جن میں سند میں انقطاع کی وجہ سے ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کون کون سی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں؟ نمبر 1 جس کو ہم منقطع کہتے ہیں، اصلاً اس گروپ میں جو ضعیف احادیث کی قسمیں ہیں، اصل حدیث منقطع ہوتی ہے۔ منقطع حدیث اس کو کہیں گے جس کی سند میں ایک راوی حذف ہو اور کوئی راوی اپنے سے اوپر کے راوی کو چھوڑ کر ایسے راوی سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے۔ اگر یہ منقطع حدیث ایسی ہو کہ لگاتار اس میں 2 راوی ایک کے بعد ایک غائب ہوں، حذف ہوں، تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ معضل۔ ایسی روایت کو معضل کہا جائے گا۔ اگر منقطع حدیث میں انقطاع تابعی سے اوپر ہو، راوی تابعی سے اوپر کا غائب ہو، تو ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ مرسل۔ اور اگر محدث اپنے سے اوپر کے ایک راوی، 2 یا کچھ یا سارے راویوں کو چھوڑ کر حدیث بیان کرے تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ معلق کہیں گے۔ اور اس کے لیے دوسرا نام کیا ہے؟ تعلیق بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ کچھ روایتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ اخیراً ایک روایت پر، ایک قسم پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ کون سی قسم ہے؟ مدلس۔ روایت کو کیا کہیں گے؟ اور اس عمل کو کیا کہیں گے؟ تدلیس۔ اور اس شخص کو یا راوی کو کیا کہیں گے جو تدلیس کرتا ہے؟ مدلس۔ مدلس کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ تدلیس کرنے والے کو۔ یعنی یہ مختصر تعریف ہوئی، تفصیلی تعریف اس کی کیا ہے؟ یہ لفظ میں استعمال ہو کے صاف سنا ہے یا صحیح ہے، کوشش اچھی ہے، جواب تھوڑا اور اس کو امپروو کرنا پڑے گا۔ ایک راوی جو ایسے راوی سے روایت لے جس سے وہ ملا تو ہو اور وہ ایسا لفظ استعمال کرتا ہو جس سے پتہ نہ چلتا ہو کہ وہ اس نے اسے حدیث لی ہے یا نہ لی۔ صحیح، یہ بھی ایک حد تک پہنچی لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ پہ نہیں پہنچی، ابھی کچھ رہ گیا ہے اس میں۔ ملا ہو یا نہ ملا ہو، ہاں صحیح ہے۔ پوری تعریف کون بولے گا؟ یہ سب کوئی گنبد لا رہا، کوئی سیڑھی لا رہا، کوئی کھڑکی لا رہا، کوئی دروازے لا رہا۔
راوی سے روایت بیان کرتا ہوں جس سے وہ ملا ہوں لیکن وہ ایسا لفظ بیان کر رہا ہے جس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس سے سنا ہے یا نہیں. کیا رہ گیا اس میں؟ دیکھیے ہاں وہ اس کا نام چھپا دیتا ہے. وہ قسم ہے اس کی ایک تدلیس الشیوخ تدلیس التسویح، وہ بعد میں آئیں گے اس میں. ہاں ایک راوی کسی ایسے راوی سے بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہو پر اس سے اس نے حدیث سنی نہیں. ڈیفینیٹلی ایک ایسا ورڈ یوز کرے جس میں پاسبلٹی ہو کہ اس نے اس سے نہیں سنا. یس صحیح سمجھ میں آیا. یعنی ان یا قال، ایسا راوی جس کا عام معمول یہ ہو، عام طور سے ایسا کرتا ہو کہ وہ کسی ایسے راوی سے ایسے الفاظ میں روایت بیان کرے جس میں اس سے سننے کا احتمال پیدا ہوتا ہے، پاسبلٹی، ایسا لگتا ہے سنا ہے شاید، لیکن اس سے ملا ہے لیکن سنا نہیں ہے. یہ دو کنڈیشن آپ کو بولنی پڑیں گی، ملا ہے لیکن سنا نہیں ہے، ورنہ تدلیس نہیں ہوئی. ملا ہے لیکن سنا نہیں ہے، اور ایسے الفاظ میں روایت بیان کرے جس میں سننے کا احتمال پیدا ہوتا. ایسا لگتا ایک آدھا آدمی جس کو نہیں معلوم ہے وہ یہ سمجھے گا کہ شاید سنا ہو لیکن نہیں سنا ہے اس نے، تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ مدلس. تدلیس کی قسمیں کون سی ہیں؟ تدلیس اسناد اور تدلیس شیوخ. کیا فرق ہے اس میں کتاب میں؟ جملہ ہی مکمل نہیں ہوا ہے تو ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں ایک راوی کو ڈراپ کر دیں، اس میں اسناد میں ایک راوی کو ڈراپ کر دیں اور شیوخ میں ایسے راوی کا نام بیان کرے جو فیمس نام ہے، وہ نام سے اسناد میں نام ہی ڈراپ کر دیتا ہے. تدلیس اور اسناد میں جو راوی ہے اس کا نام ڈراپ کر دیتا ہے. اور تدلیس اور شیوخ میں ایک ایسا راوی سے روایت لیتا ہوں اس کا جو شیخ ہو وہ غیر معتبر ہو، اس لیے وہ کوئی انفیمس نام یوز کرتا ہے تاکہ اس کی روایت کی جائے. یعنی تدلیس اسناد بیسیکلی تدلیس اسناد ہے. جو تدلیس ہم بتا رہے ہیں وہ تدلیس اسناد ہے، یعنی ایسے راوی سے روایت کرنا جس سے ملا ہے لیکن سنا نہیں، تو تدلیس ہے. تو کسی راوی کو ڈراپ کر کے بیان کرنا. دوسرے کیونکہ ملا اگر ہے لیکن روایت نہیں لی ہے اور اس سے بیان کر رہا ہے تو بلا شبہ بیچ میں ایک راوی تھا جو اس نے کیا کر دیا، اس کا نام بتایا نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. لیکن تدلیس شیوخ میں کیا ہوگا، اپنے اوپر کسی شیخ کو، یا عام طور سے شیخ و شیوخ بھی ہو سکتا ہے لیکن جنرلی شیخ کو ڈراپ کر کے ایسے نام سے روایت بیان کرے، یا ایسا اس کے لیے کوئی مبہم نام کہے، حدثنی فقہ یا کچھ ایسا نام اس کا ذکر کرے، نام سے مشہور ہو لیکن بیان کیا کرے، کنیت. اس کی کنیتیں کئی ہوں تو ایسی کنیت بیان کرے جس سے وہ مشہور، ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بھی کنیت ہو سکتی ہے. تو یعنی ایک آدمی کئی ناموں سے مشہور ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر، ان کو ابن عمر بھی کہتے ہیں اور ابو عبد الرحمن بھی کہتے ہیں. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا صحیح عقیدے کی اہمیت میں ہم نے پڑھا تھا، یا ابا عبد الرحمن. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے ہیں، تو کیا کہا تھا ان لوگوں نے ان کو؟ ابو عبد الرحمن. تو ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ ابن عمر کی. نام ان کا کیا ہے؟ عبداللہ.
اور وہ مشہور کس طرح سے ہیں؟ ابن عمر ان کو کہا جاتا ہے۔ اب ایسے نام سے روایت بیان کرنا، ابو عبد الرحمن کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے، حدثنی ابو عبد الرحمن، تو اب یہ معتبر ہے، ٹھیک ہے، کبھی ضعیف بھی ہو سکتا ہے شیخ، یا کچھ لوگوں نے اس پر جرح کی اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام لے، جھگڑا ہی ختم۔ تو ایسے نام سے اپنے شیخ سے یا کسی راوی سے روایت بیان کرنا جو مشہور نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ تدلیس الشیوخ۔ تدلیس الشیوخ، تدلیس التسویہ بھی اس میں ہے۔ تدلیس التسویہ کیا ہے؟ کہ ضعیف راوی جانتے بوجھتے اس کو کیا کر دینا؟ چھپا کر معتبر سے روایت بیان کرنا۔ تو یہ بہت سخت ہے، علماء نے اس کو کہا کہ تم نے یعنی دھوکہ دیا امت کو۔ کس کو چھپایا؟ ضعیف راوی کو چھپایا۔ تو ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا اس کی وجہ سے حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہوگی، پھر بھی اس نے ایسا کیا، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مدلس کو اور کیا نام دیے گئے ہیں؟ مؤنن، اور اب ایک ہی لگے گا، جس کو تجوید نہیں آتی ہے وہ دونوں کو بھی مؤنن مؤنن، لیکن کیا ہے؟ ایک کیا ہے بڑا والا؟ معنعن، اور دوسرا کیا ہے؟ مؤنن۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ معنن اور مؤنن کیوں بناؤ؟ یعنی یہ نام کیوں اس کا؟ جو دیکھیے معنعن اور مؤنن، صحیح ہے؟ اس کا ایسا نام کیوں آیا اور اس کا ایسا نام کیوں ہوا؟ یہ اس میں کیا آ رہا ہے؟ عن، تو عن سے بیان کی ہوئی حدیث کو کیا کہیں گے؟ معنعن، کہ کوئی راوی عن سے بیان کرے، عن فلان، تو یہ کیا ہو گئی؟ معنعن۔ اور مؤنن ان کی وجہ سے، ان فلانا قال، کہ فلاں نے کہا۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں he said that، تو یہ that جو ہوتا ہے اردو میں جیسے کہ جو ہم بولتے ہیں، ہندی میں جیسے کی ہم بولتے ہیں، پہلا والا کی، دوسرا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ، انہوں نے کہا کہ، تو یہ جو کہ ہے یہ کیا ہے؟ ان۔ تو اس طرح سے کوئی جملہ بیان کہ فلاں نے کہا تو ان اس کی وجہ سے ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنن، مؤنن۔ بہرحال ایک شبہ کچھ لوگوں کو پچھلی مرتبہ پیدا ہو گیا، تو اس کا مطلب عن سے روایت معتبر نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ مدلس ہو گئی، صحیح ہے؟ عن سے روایت معتبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ووٹنگ کرنا پڑے گا اس میں طے کرنے کے لیے، یا قرعہ ڈالیں؟ عن سے بیان کی بھی، سوال میرا سنیے، اب پورا ذہن صاف کر کے، اب یہ نیا سوال ہے۔ عن سے بیان کی ہوئی روایت، کوئی راوی اگر عن سے کوئی روایت بیان کرے، عن فلان، کہ کوئی نام بیان کیا اس نے، کیا وہ روایت معتبر ہوگی یا نہیں؟ نہیں۔ تو عن سے ہو یا حدثنی سے ہو، ضعیف ہو تو ضعیف ہی ہوگی، صحیح ہوگی۔ اگر عن والی روایت حدثنا سے بیان کی جائے جو ضعیف ہے تو صحیح ہوگی۔ تو پھر وہاں اگر واقعی وہ ضعیف ہے تو حدثنا یا عن کا فرق ہوگا اس میں۔ کتنی حدیث ہے جس میں سب میں حدثنا ہوتا ہے لیکن راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف ہو جائے گی؟ کیا عن والی روایت صحیح ہوگی، ضعیف ہوگی، یا کیا ہوگی؟ آپ لوگ بولے ہم کو سوچنے دو، تھوڑا غور کرنے دو اس کے اوپر۔ دونوں بھی ہوں گی، یعنی ایک ہی وقت میں وہ روایت صحیح بھی ہوگی اور ضعیف بھی ہوگی، کوائن کی طرح کہ وہ یہاں سے صحیح، یہاں سے صحیح، ایسی ہوگی؟ کیا ہوگی؟
صحیح ہو سکتی ہے یا پھر ضعیف بھی ہو سکتی ہے. کیا عن کی وجہ سے وہ ضعیف ہوگی؟ اب یہ اسپیسیفک کویشچن ہے. یعنی عن ہے نہیں ضعیف، ایسا ہوگا؟ کیوں نہیں؟ یہ تو پڑھے نا آپ نے، عن سے بیان کرے تو نہیں لیں گے. ہاں کنڈیشن ہے. کون سی کنڈیشن ہے؟ ڈیفینیٹلی. یعنی دیکھیے یاد رکھیے، کنفیوژن آپ کو آئے گا، بولے تو عن سے ضعیف، جو بھی روایت دیکھ رہے بخاری میں بھی ضعیف، بولے یہ تو سب عن آ رہا ہے ادھر. یہ کون سا اصول ہے نیا؟ اچھا ایک نیا اصول معلوم پڑا کہ بخاری کی بھی ضعیف ہے. اس کا مطلب عن سے روایت ضعیف نہیں ہوتی ہے. عن والی روایت کب نہیں لی جاتی ہے؟ جب ایک مدلس راوی عن سے بیان کرے، کیونکہ ہم کو کنفرم نہیں ہے کہ اس نے واقعی سنا یا نہیں سنا. کیوں؟ اس لیے کہ مدلس راوی اپنے سے اوپر کو ڈراپ کر دیتا ہے کسی راوی کو اور عن سے بیان کرتا ہے، تو پھر اس کی روایت پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کب تک نہیں کیا جا سکتا ہے؟ جب تک تحقیق نہ کی جائے. یعنی تحقیق کیا کریں گے؟ دیکھ لیے سارے راوی مل گئے تو سارے راوی معتبر ہیں تو کیا؟ اور کیا دیکھنے کا آپ کو؟ ایک مدلس راوی ہے، عن سے بیان کیا، تمام راویوں کو ہم نے چیک کر لیے، سب معتبر ہیں. کیا وہ روایت معتبر ہے؟ نہیں ہے، ضعیف ہو جائے گی. ہو بھی سکتی ہے؟ نہیں. کیوں ہوگی؟ میں پہلے بتا دیا ہوں سارے راوی معتبر ہیں، اب کیوں ضعیف ہوئی؟ ہاں نہیں ہے کوئی سپورٹ. ہاں کویشچن پھر سے دہراتا ہوں. ایک مدلس راوی ہے، اس نے ایک روایت بیان کی. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے لیکن بہت کام کی چیز ہے. یہ آپ کو کہاں کام آئے گا معلوم؟ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ تھوڑا لوگ جاگیں، کام کا دکھ رہا ہے. آپ ایک مدلس راوی ہے اور اس نے ایک روایت آپ کو پیش کیا. اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں. اس مدلس راوی نے وہ روایت عن سے بیان کیا. سارے راوی چیک کر چکے. اب یہ مت بولنا کہ راوی چیک کرنا پڑے گا. راوی چیک کر لیے ہم نے، سب معتبر راوی ہیں. جس نے روایت بیان کیا وہ کون ہے؟ مدلس. اس نے اپنے اوپر جو راوی ہے، اپنے اوپر کا راوی، اس سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا عن. تو اب یہ روایت معتبر ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ سارے راوی ثقہ ہیں. سب بول رہے ہیں ہاں. یس. کیوں نہیں لے رہے ہم لوگ اس کو؟ راوی کیا ہے وہ؟ اور وہ کیا کرتا ہے؟ ایک راوی ڈراپ کر کے بیان، جس سے نہیں ملا اس سے، یعنی جس سے ملا ہے ایسی روایت بیان کرتا ہے جو سنا نہیں ہے. تو پھر اس نے کسی اور سے سنا ہے نا، تو اس کو کیا کر دیا بیچ میں سے؟ تو وہ کون ہے معلوم ہے اپنے کو؟ نہیں ہے. تو ایسی روایت پر صحیح کا حکم لگے گا؟ حسن کا؟ پھر کیا حکم لگے گا؟ ضعیف کا حکم لگے گا. سمجھ میں آیا؟ تو جو مدلس نہیں ہے اگر وہ عن سے بیان کرے تو معتبر ہے. عن سے بول رہا ہے وہ. کچھ لوگ بولے ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے، اس کو تو پہلے سوچے نہیں ہم. ایک راوی مدلس نہیں ہے، اس نے عن سے روایت بیان کیا، سارے راوی ثقہ ہیں، وہ روایت صحیح ہوگی یا نہیں؟ عام بنیاد پہ معتبر ہوگی. تو عن کا پرابلم کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ویری گڈ. سمجھ میں آ گیا؟
تو عن والی روایت جو معنن یا مؤنن ہو مدلس کی مقبول نہیں ہوتی ہے، باقی راویوں کی مقبول ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر امام البخاری کہیں عن فلان، کیا وہ معتبر ہوگی؟ امام بخاری مدلس ہیں؟ نہیں ہے. لیکن ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق صاحب المغازی، مغازی ان کی مشہور کتاب ہے، یعنی سیرت پر کتاب ہے. محمد ابن اسحاق یہ راوی کون ہے؟ یعنی یہ راوی مدلس ہے. اور محمد ابن اسحاق عن سے روایت کرتے ہیں. کون سی روایت؟ ہم نماز میں تھے فجر کی، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. ہم نے کہا ہاں ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں. آپ نے کہا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز عن سے ہے. ارے گئے کام سے. سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، اور یہ معنعن روایت ہے، عن سے روایت آئی ہے. یہ روایت کیسی آئی ہے؟ دل ٹوٹ گیا آپ لوگوں کا؟ پہلے بتانے کا تھا ہم کو. ہاں امید ہے. ہاں یہی روایت امام الدارقطنی نے بھی نقل کی ہے، اور امام الدارقطنی کی روایت میں ہے محمد ابن اسحاق کہتے ہیں حدثنی مکحول، مجھ سے حدیث بیان کی کس نے؟ مکحول نے. تو یہاں عن ہے، کیا ہے؟ حدثنی. ابن اسحاق فی نفسہ معتبر ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ تدلیس کرتے ہیں. تو مدلس کی کون سی روایت مقبول نہیں ہوتی ہے؟ جو عن والی ہے. اگر وہ حدثنا سے، حدثنی سے، سمعتو سے روایت کرے تو کیا ہوتی ہے؟ امام الدارقطنی نے یہی روایت حدثنی کے ساتھ روایت کی ہے. تو اب یہ روایت معتبر ہوگی کہ نہیں؟ سانس لے سکتے ہیں آپ لوگ. ابھی سمجھ میں آیا؟ تو اس روایت پر کیا حکم لگے گا؟ صحیح کا حکم لگے گا. سمجھ میں آیا؟ سے روایت آئی ہے، مجھ سے حدیث بیان کی ہے. تو وہ جو ڈاؤٹ ہے کہ ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، اسی وجہ سے تو نہیں لے رہے نا ہم. تو مجھ سے روایت بیان کی، اس سے کیا ہو گیا؟ فلاں نے مجھ سے بیان کی، تو بیچ میں کوئی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں. لیکن فلاں سے روایت آئی ہے، کیسے؟ آپ نے سنی یا آپ نے کسی اور سے سنی؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تو وہاں عن کی وجہ سے، عن کا مطلب ہوتا ہے سے، فلاں سے. تو عن میں مطلب ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا کوئی معاملہ ہے، تو اس سے ایسی روایت کو لیں گے نہیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن حدثنی جب راوی کہے تو ایسی روایت معتبر ہوتی ہے. آپ کو آگے بہت کام آئے گا، بہت کام آئے گا. مثال کے طور پر جو تعویذ کی حدیث ہے کہ فلاں صحابی اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے، آپ ڈالیں گے؟ روایت ہے. تو وہ روایت کیوں ہم نہیں لیتے ہیں؟ اس میں بھی کون ہے؟ لیکن وہاں کیا ہے؟ لیکن اس کی سپورٹ میں کچھ ہے، تو وہ روایت معتبر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ اتنا باریک معاملہ ہوتا ہے، اتنا ڈیلیکیٹ معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے صرف سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ روایت پر کیا حکم لگاؤ گے؟ ضعیف. کون سی؟ قرأت والی اپنی. لوگوں نے حدیثیں بانٹی ہیں، بولے یہ حدیث شافعی کی ہے، یہ فلاں حدیث جو ہے یہ حنفیوں کی ہے. حدیث کس کی ہوتی ہے؟ حدیث سارے مسلمانوں کی ہوتی ہے، کسی کی پرسنل پراپرٹی وہ نہیں ہے. آج جیسے
سنتیں بانٹ دی حدیثیں بھی، اب سنت بانٹے تو حدیث کیوں نہیں بانٹیں گے بھائی؟ تو بخاری شافعیوں کی کتاب ہے فلانی فلانی، یہ نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں، یہ شرافت کی چیز نہیں ہے، شریف آدمی ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یعنی جو روایت ایسی ہو جس میں مدلس راوی ہو اور وہ روایت کیا کرے، عن سے بیان کرے، وہ معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی اور طریق سے، طریق کا مطلب کیا ہے؟ راستہ، تو یہاں راستہ ہے۔ اب اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں طریق کس کو کہیں گے؟ راستے کو۔ ہاں دوسری سند سے اگر آتی ہے تو جیسے ایک روایت ایسی ہوتی ہے، کئی سندیں اس کی ہوتی ہیں، ایسی کئی سندیں ہو سکتی ہیں، تو کئی راوی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، شیخ صحابی سے دو تابعی، اس تابعی سے کئی اور تابعیوں نے یا تبع تابعی نے، پھر اس سے اور کئی، پھر اس سے اور کئی، پوری اس طرح کی کئی اس کے طرق ہوتے ہیں۔ طرق کیا ہے یہ؟ طریق اور طرق، طریق ایک اور طرق کئی سندیں۔ تو اگر دوسرے طریق سے وہ روایت آتی ہے جس میں حدثنا یا سمعت، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نے ڈائریکٹلی سنی ہے، تو روایت کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ ایسی بعد میں جب ہم یعنی نماز کا مسئلہ ہم شروع کریں گے، اس لیے یہ پہلے لیا جا رہا ہے، ورنہ لینے والے کیا تھے اس سے پہلے؟ نماز، لیکن اس میں کچھ سمجھے گا پھر بولیں گے کہ الگ ترک کہاں سے لائے، یہ ترک دکھتے ہیں، ترکی لوگوں کا کچھ تو مسئلہ دکھتا ہے یہ۔ تو یہ سمجھنے کے بعد جب ہم وہ مسائل دیکھیں گے نماز کے، یا کوئی بھی مسائل دیکھیں گے، ہم جب کسی بھی مسئلے پر ہم بحث کریں گے، اس کی سند ایسی، اس پر یہ کلام کیا گیا ہے، لیکن ایسا ہے، فلاں مدلس ہے، لیکن یہ تصریح کر دی ہے سماع کی، اب اس کو کیسا کہیں گے؟ آپ دیکھیے، اس کو یاد رکھیے، آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اچھا اس کا یہ مطلب ہے کیا۔ ہم کہیں گے دارقطنی کی روایت میں ابن اسحاق نے تحدیث کی صراحت کر دی ہے، ایسا لکھتے علماء اس کو، کہ ابن اسحاق نے صراحت کی ہے کہ کیا ہے؟ حدثنی کا لفظ بیان کیا، تو کہتے ہیں تحدیث کی صراحت کی ہے، کہ مخول نے حدیث بیان کی ہے ابن اسحاق سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحدیث کی صراحت، یا سماع کی صراحت موجود ہے۔ صراحت کلیریفیکیشن، وضاحت، صریح کا مطلب ہوتا ہے کلیئر، واضح، صراحت وضاحت، سمجھ میں آیا؟ اب یہ دیکھیے، جو چیز میں آپ اتریں گے وہاں پہ آپ کو الفاظ سیکھنے پڑیں گے۔ کمپیوٹر کے فیلڈ میں آپ جائیں گے اور کھیتی کے الفاظ استعمال کریں گے تو نہیں چلے گا، اس کی فیلڈ میں اس کے الفاظ استعمال ہوں گے، اور کھیتی کی فیلڈ میں آپ کمپیوٹر کے بولیں گے استعمال، ماؤس کا ہے تو چوہے دکھائے گا آپ کو وہاں پہ، سمجھ میں آیا؟ تو ہر فیلڈ کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، وہ وہاں سیکھنے پڑتے ہیں، تب جا کر اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ، نہیں تو نہیں۔ تو یہ قیمت دینی پڑتی ہے اس کی، یہ تھوڑی یعنی کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ آئے گا۔ ہمت ہار کے آدمی چھوڑ دے تو نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ روایت مدلس ہوتی ہے، راوی مدلس ہوتا ہے، اور مدلس کے تدلیس کرنے کی وجہ سے وہ روایت مدلس ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، بہت ہو گیا یہ۔ اب معلل، یا معلول، اس کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ معلول، علل سے ہے معلل، علل یعلل تعلیلا، ہاں کمزور، چھپی ہوئی کمزوری۔ علیل ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب علیل ہیں، یعنی کیا ہیں؟ بیمار ہیں، کمزور ہیں۔ معلل اس روایت کو کہتے ہیں
جو دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، راویوں کو دیکھیں تو سب پیارے پیارے ایک دم سب معتبر، اور متن میں بھی کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دے رہی ہے عام طور سے. کبھی متن بھی ایسا ہوتا ہے جو حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف دلالت کرتا ہے، لیکن عام طور سے معلل اس روایت کو کہیں گے کہ جو دیکھنے میں ظاہر میں بظاہر کوئی عیب اس میں دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اس میں ایسا کچھ چھپا ہوا عیب ہوتا ہے کہ جو اس فیلڈ کا، کون سی فیلڈ کا؟ حدیث کی فیلڈ کا ماہر اس کو برابر پکڑ سکتا ہے. آپ جانتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، طرح طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کو نہیں دکھائی دیتا لیکن دوسرا ڈاکٹر بولتا ہاں یہ معلوم ہے میرے کو، آ جاؤ اندر آؤ، تو دیکھتے ہی سمجھ لیتا ہے وہ، یا دو تین جملے ہمارے سن کے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو واقعی کیا پرابلم ہے، لیکن پچھلے ڈاکٹر کو معلوم پڑا تھا نہیں. وہ بھی ڈاکٹر ہے، آپ اس کا دواخانہ بند کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ مراتب ہوتے ہیں. ہر انسان کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک علمی لیاقت ہوتی ہے، علم کے اعتبار سے بھی کئی لیول ہوتے ہیں. اسی طرح سے محدثین میں بھی ہر قسم کے، ہر طرح کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے امام بخاری ہیں ایک دم ٹاپ لیول کے ہیں، لیکن امام البخاری کے مقابلے میں اگر آپ امام الحاکم کو رکھیں تو امام حاکم کا وہ مرتبہ نہیں جو امام بخاری کا ہے، لیکن امام حاکم خود ایک محدث ہیں، لیکن امام بخاری کے مقابل میں ہے وہ نہیں. امام بخاری بہت اونچا درجہ ہے. امام ابن ابی حاتم ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، علی ابن مدینی ہیں، یحییٰ ابن معین ہیں، ایک دم ٹاپ لیول کے لوگ ہیں. ان کے بالمقابل دوسرے بعض محدثین ہیں، ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے. وہ بھی بڑے ہیں لیکن ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے. تو علماء نے محدثین کی بھی قسمیں بتائیں کہ یہ بہت ہی باریک بھی ہیں اور ناقد ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ متساہل ہیں، یہ متوسط درجے کے ہیں، مطلب ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ہیں کہ برابر بیلنسڈ ہیں، ایک دم معتدل ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کا اپنا تجربہ، اس کی اپنی رائے ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا یعنی طبعی چیز ہے. سب ایک لیول کے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی بھی فیلڈ میں آپ بتاؤ میرے کو، کوئی بھی فیلڈ میں ایسا نہیں ہوگا کہ علماء یا کوئی بھی اور فیلڈ کے لوگ ہوں سب کے سب برابر لیول کے ہوں. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں ایکسپرٹس میں بھی لیول ہوتے ہیں، ایسا ہی محدثین میں بھی ہوتا ہے. تو بعض محدث وہ ہوتے ہیں جو علل کے ماہر ہوتے ہیں. کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ علل، کمزوریاں، حدیث کے سلسلے میں، سند کے سلسلے میں چھپی ہوئی کمزوریاں، اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. چھپی ہوئی کا مطلب نہیں کہ وہ کسی کو بتا رہے نہیں، بس میں بول رہا نا ضعیف ضعیف مانو، ایسا نہیں رہتا. ہو بولے ہم کو بتا رہے نہیں، کیا وجہ ہے، بتاتے ہیں وہ، لیکن دیکھنے والے کو دکھتا نہیں ہے. مثلا ایک روایت ہے، کوئی راوی مرفوع بیان کر دے. اب میں ایسا بات کروں گا، اب پھر آپ بولیں گے مرفوع یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ایک راوی کسی روایت کو مرفوعاً بیان کرتا ہے، اور کئی راوی ہوتے ہیں جو ثقہ ہوتے ہیں وہ اس کو موقوفاً بیان کرتے ہیں. 10-15 راوی یا 5-10 راوی انہوں نے کیا بیان کیا، یہ فلاں پر موقوف ہے، ابن عباس کی روایت موقوف ہے، اور کسی نے اس کو مرفوعاً بیان کر دیا، اور وہ راوی اتنے درجے کا نہیں ہے، اتنا متقن یا حافظ یا ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صدوق ہے، کچا پکا ہے، لیکن دوسرے اس کے بالمقابل کیا ہیں؟ ثقات ہیں. تو اب محدثین یہاں ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں یہ خطا ہے، یہ مرفوع نہیں ہے، یہ پکا ہم کو معلوم ہے یہ کیا ہے، موقوف ہے. اب سند وغیرہ دیکھ کے کوئی آدمی دیکھے گا تو کہے گا یہ تو سند تو پوری کیا ہے، جڑی ہوئی ہے اور ایک دم اچھی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، ضعیف کوئی بھی راوی نہیں ہے. تو اس پر کیا حکم لگائے گا حدیث پر؟ جس کو مرفوع بیان کیا اس راوی نے، صحیح ہے. لیکن جب دوسری روایت دیکھی جاتی ہیں، دوسرے طریق دیکھے جاتے ہیں، تو معلوم پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے تو موقوف بیان کیا ہے، اس اکیلے نے کیا کر دیا اس کو غلطی سے. تو اب یہ صرف اس روایت کو دیکھ کے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. جب آپ دوسری روایت جب اس کے ساتھ میں دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ غلطی اس سے ہوئی ہے.
اس سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ اب چھپی ہوئی کمزوری ہوئی ہے ایک دم اوپن. ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ معلل. سمجھا؟ کہ جس میں راوی نے ایسی غلطی کی ہو جس کو جب تک کہ دوسری روایت وغیرہ اس کی سند کے بارے میں گہرا علم رکھنے والا نہیں دیکھے گا، عام طور سے کوئی پکڑ نہیں پائے گا. جو ایکسپرٹ ہے وہی پکڑے گا. مثلا ایک راوی ہے، اس کی دوسرے سے ملاقات ہے اور وہ مدلس نہیں ہے اور اس نے اس سے روایت بیان کیا. بیسیکلی اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ روایت کیسی ہے؟ صحیح ہے. لیکن دوسرا محدث کہے گا کہ اس راوی نے یہ روایت اس سے نہیں سنی کیونکہ یہ اس کی وفات کے وقت پہنچا اور 2 ہی روایتیں سنی ہیں، یہ تیسری ہے، یہ اس سے نہیں سنی، کسی اور سے سنی ہے. یہ کون بتا سکتا ہے؟ جس کو واقعی معلوم ہو کہ کیا ہوا تھا اس وقت میں جب دونوں کی ملاقات ہوئی تھی. کیونکہ میں بھی اس مجلس میں تھا، میں نے سنا اس نے 3 ہی حدیثیں بیان کی، پھر ہم واپس آ گئے. تو اب یہ بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا ہے؟ تو یہ روایت اس سے آ رہی ہیں لیکن کسی اور کے ذریعے سے ہوگی، یا اس کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس نے اس کے شاگرد سے سنا لیکن اس سے بیان کر دیا کہ اس سے روایت آئی ہے یا فلاں سے بیان کیا. تو اس طرح کی بعض اوقات حدیث کے اندر کمزوری ہوتی ہے. یا ایک روایت، میں موٹی موٹی مثالیں دے رہا ہوں ورنہ اس پہ محدثین نے کتب لکھی ہیں. امام الدارقطنی کی العلل مشہور ترین کتاب ہے. کس کی ہے؟ الدارقطنی. آپ کو یہ نام معلوم ہونا چاہیے. یہ امام بخاری کے لیول کے جو علماء ہیں محدثین ان کی صف میں آتے ہیں. آپ بولیں گے میرے کو ان کا نام معلوم نہیں ہے، تو معلوم کر لیجئے. ان کو نہیں پہچانتے تو پہچان لیجئے ان کو. امام دارقطنی بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، ٹاپ لیول کے محدثین میں سے. اور ان کی سب سے بہترین کتاب یا مشہور ترین کتاب جو ہے، یعنی ان کی العلل اس فیلڈ میں، یعنی معلل حدیثوں کے سلسلے میں سب سے اچھی کتاب اس کو مانا جاتا ہے. بہت دقیق کتاب ہے العلل للدارقطنی. اور بھی کتابیں ان کی کئی ہیں امام دارقطنی کی. مشہور کتاب ان کی کون سی زیادہ جو عام لوگ جانتے ہیں؟ کون سی؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا تھا، السنن، سنن الدارقطنی، جس میں نے ابن اسحاق کی روایت بیان کی جو حدثنی مقول سے آئی ہے، وہ انہوں نے ہی روایت کی ہے. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے نا. آپ کو اس کی جگالی کرنی پڑے گی تب جا کے سمجھ میں آئے. بہرحال تو امام الدارقطنی اور اس طرح کے بعض محدثین ہیں، بہت سارے محدثین ہیں جو علل کے ماہر ہیں. امام احمد اس میں آتے ہیں، امام بخاری اس میں آتے ہیں، اور بہت سارے محدثین ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی معتبر ہوتا ہے لیکن اس کی روایت ایک دور میں ضعیف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یادداشت. تو شروع کے دور میں وہ حدیث کیا ہوگی اور بعد کے دور میں، تو اینڈ میں کیا ہو گیا پھر؟ ضعیف کیوں ہوئی پھر؟ ایک حدیث کسی ایسے محدث سے آئی ہے جس کا حافظہ شروع میں اچھا تھا، بعد میں خراب ہو گیا. اب اس حدیث پہ آپ کیا حکم لگائیں گے جو اس محدث نے بیان کی ہے؟ ہاں، پہلا کام کیا کریں گے؟ اس حالت کو کیا بولتے ہیں ہم جس میں یادداشت خراب ہوئی ہے؟ اس حالت کو کیا بولتے ہیں؟ اس حالت کو ہی ضعیف بولتے ہیں. تو حدیث کو ضعیف بولنے کا ضرورت ہی نہیں، پہلے ہی ضعیف ہو گیا ایک دم. نل کو ہی ضعیف بول دیا تو پانی بھی پورا ضعیف. سوء حفظ اور ایک لفظ میں نے بتایا تھا اس کے لیے. ہاں، یاد رکھنا پڑے گا آپ کو.
ارے ہاں اختلاط، کیا یاد سنے ہی نہیں تھے اس کو؟ یاد ہو، بتایا تھا میں نے اور لکھا بھی تھا، یہاں لکھا تھا اختلط بأخرہ بأخرۃ، اس طرح سے بھی لکھا تھا میں نے، اب یہ مجھ کو یاد ہے۔ اختلاط کہتے ہیں کہ اس کو اختلاط ہو گیا، تو اس حالت کو اختلاط کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اختلاط سے پہلے کی روایت کیا ہوں گی اور اختلاط کے بعد کی غیر معتبر۔ کیسے معلوم پڑتا ہے یہ؟ حافظہ کمزور ہو گیا اس لیے معلوم پڑتا ہے۔ ہاں اس دور کے ماہر بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں وہ؟ حافظہ کمزور ہو گیا تب بتاتے ہیں کس راوی نے کس دور میں روایت سنی ہے، فلاں راوی نے، جیسے میں نے ایک راوی کی مثال دی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ یہ مجھ کو یاد ہے، آپ لوگوں کو نہیں یاد ہے؟ ابن لہیعہ، یاد آ رہا ہے؟ کب بولے تھے یہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ ابن لہیعہ سے بعض محدثین نے روایت سنی ہے اختلاط کے پہلے یا بعد میں؟ پہلے، جیسے میں نے مثال کے طور پر کہا تھا، کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن زید، اور غالباً شعبہ بھی اس میں ہے، تو انہوں نے اختلاط سے پہلے سنی ہے۔ اگر یہ روایت بیان کرتے ہیں تو روایت کیا ہوگی، اور اگر دوسرے بیان کرتے ہیں تو نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئے؟ اور اگر فرق نہ ہو پائے کس نے کب سنا ہے تو کیا کریں گے؟ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، کیا تھا وہ؟ توقف کریں گے، رکیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ حکماً لیکن وہ حدیث کیا ہوگی، یہاں دیکھ کے بولا تھا، اس کو یاد ہے؟ حکماً وہ روایت کیا ہوگی، اس کو ضعیف کا اس سے دلیل لے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ نہیں بولے تھے، تو یاد آ رہا ہے سب؟ نہیں آ رہا ہے، بہرحال آپ لوگوں نے جگہ چینج کر دی ہوگی اس لیے یاد نہیں آ رہا۔ یہ میموری میں چیزیں اس طرح سے بالکل رہتی ہیں کہ ایسا ہوا ہے یہ چیز۔ تو معلل روایت کیسی ہوتی ہے کہ جس روایت میں خفیہ عیب ہو، لیکن ایسا ہو کہ جو ماہر پکڑ سکتا ہے، عام محدث پکڑ سکتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ معلل۔ اور ایک لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ معلول۔ یہ حدیث کیا ہے؟ معلول بھی کہتے ہیں اور معلل بھی کہتے ہیں، یاد رہے گا یہ۔ شارٹ میں آپ بولیں گے ایسی حدیث جس میں چھپا ہوا کوئی ایسا عیب ہو جو عام محدث نہیں پکڑ سکتے ہیں، ماہر محدث پکڑ سکتے ہیں، وہ ضعیف ہوتی ہے، اس کو معلل یا معلول کہتے ہیں، ختم، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، ایک راوی ہے جو کچا ہے، اتنا پکا نہیں ہے، جیسے جس کے بارے میں مثلاً آتا ہو صدوق یہم، یہ سچا ہے لیکن وہم کرتا ہے، تو اس سے ضعیف ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہم ہونا ہم کو نہیں ہوتا کیا؟ سب کو ہوتا ہے وہم، لیکن کبھی کبھی وہم ہوتا ہے، تو اس کا وہ لیول نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ثقات ہیں کئی، اور انہوں نے لیا ایک ہی شیخ سے ہے، تو اب کیا ہے؟ یعنی اس کو اکیلے شیخ نے بولا ہے مرفوع ہے اور ان سب کو بولا موقوف ہے؟ نہیں، تو یہاں پر کئی راوی ہیں جو اس سے زیادہ معتبر، اب کیا کرنا پڑے گا؟ ترجیح دینا پڑے گا، کیونکہ لیے کس سے ہیں؟ ایک ہی شیخ سے لیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، الگ الگ طرق ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو مرفوع بھی بیان کرتا ہے اور کوئی، تو کیا دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ جیسے آپ کہیں کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، اور آپ پوری بات بیان کریں، وہ آپ کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لیکن آپ نے بیان کیا کہ نبی کی بات ہے یا نہیں کہا، آپ نے اپنے طور پر کہا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی بعض باتیں ایک راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثلا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کرتے ہیں، اور کبھی ایک صحابی ایسا کہتا ہے کہ نبی کا نام لیے بغیر وہ بات بتا دیتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہوتا ہے ایسا۔ بعض صحابہ احتیاط کے طور پر یا تبلیغ کے طور پر بات بتا دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ ہر آدمی کرتا ہے۔ وہ کوئی بات بتانا مقصود ہوتا ہے، بھائی رمضان کے روزے فرض ہیں، کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ حدیث ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی بات میں بتا دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ یہ حدیث میں بھی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر بات کو حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسا ضروری ہے نہیں۔ تو بعض اوقات صحابی ایسی بات بول دیتے ہیں جو حدیث میں بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہوتی ہے، راوی اسی کو نقل کر لیتا ہے کہ ابن عباس نے ایسا کہا، تو وہ اس راوی کی روایت کیا ہو گئی؟ لیکن دوسری مرتبہ جب اسی صحابی نے کہا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس مرتبہ جس نے سنا اس نے کیا بیان کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن ایک شیخ سے جب راوی نقل کر رہے ہیں کئی ایک ساتھ کئی اور اکیلا، جو کہ تھوڑا بہت کیا ہے، کچا پکا ہے، تو اب یہاں ترجیح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تعدد کا نہیں، ملٹیپلسٹی نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ پریفرنس کا معاملہ یہاں پر آئے گا، ان کی بات لینا کہ اس کی لینا، موقوف کے مرفوع، سب کے شیخ کیا ہیں؟ ایک ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کو ترجیح دیں گے، ثقات کی بات کو لیں گے اور اس کی روایت کو کیا کریں گے؟ معلل یا شاذ قرار دیں گے، جیسا کہ ہم آگے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کافی ہے، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یا آگے بڑھیں گے؟ اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اگلا درس ہمارا جمعہ ہی کو ہوگا، یعنی اس جمعہ کو نہیں ہوگا بلکہ آئندہ ہفتے میں جمعہ کو ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر ہم آگے دیکھیں گے راوی کی جھوٹ کی وجہ سے اور آگے کیا روایتیں ضعیف ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔